اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ اس کہانی کے مصنفہ ان سنائے جانے والے واقعات سے متعلق ایک سلسلے وار ناول فیس بک کے کسی گروپ میں لکھ چکی ہیں۔ یہ اس کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ کیونکہ یہ سچے واقعات ہیں اس لیے انہوں نے اس میں نام بدل دیے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 2017 میں ہماری کیمپس بلڈنگ چینج ہوئی تھی، جو کہ انتہائی کشادہ اور بڑے بڑے کمروں کا بنگلہ تھا۔ ساری ٹیچرز بہت خوش تھیں اور ہم نے وہاں جاتے ہی اسے سجانا شروع کر دیا تھا۔ بہت محنت کی گئی اور اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں پڑ گئیں۔ ہم جب چھٹیوں کے بعد آئے تو بچوں کی آمد میں ابھی مزید 10 دن باقی تھے۔ ٹیچرز کی ٹریننگ شروع ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ایک روز میری اسکائپ میٹنگ چل رہی تھی اور پورا اسٹاف ہال روم میں آن لائن ٹریننگ لے رہا تھا۔ یعنی میں اکیلی آفس میں اور پوری بلڈنگ میں باقی سب ایک ہال روم میں بما خادمات موجود تھے۔ 2 گھنٹوں کی ٹریننگ کے بعد جب ٹیچرز فریش ہونے لگیں تو ایک سینئر ٹیچر میرے پاس آئیں اور کہا، میم منیب نظر نہیں آ رہے۔ منیب میرے چھوٹے بیٹے کا نام ہے اور منیب ان دنوں میرے ساتھ اسکول چلے جایا کرتے تھے، مگر اس دن نہیں آئے تھے۔ میں نے تعجب سے کہا، منیب تو آیا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ ٹیچر گھبرا کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میم ایسے نہ کہیں پلیز، منیب کو آپ نے گنجا کروایا ہے نا؟ جی ہاں، مگر وہ واقعی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا، میم منیب نے گھر پر اورنج شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، جی۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور انہیں چکر آنے لگے۔ میں نے بیل بجا کر پانی منگوایا اور انہیں پلایا، پھر تسلی سے پوچھا کہ قصہ کیا ہے؟ آپ تو ڈرا رہی ہیں۔ وہ ایک دم رونے لگیں، پھر جب تھوڑا سنبھلیں تو انہوں نے خادمہ باجی کو باہر بھیج دیا۔ پھر مجھ سے کہا، میم میں ٹریننگ میں مسلسل نوٹ کر رہی تھی کہ منیب باہر بال سے کھیل رہے ہیں اسمبلی ایریا میں۔ میں حیران کہ منیب تو آیا ہی نہیں، لیکن میں نے انہیں بولنے دیا۔ کہتی، میم میں نے مسلسل 2 گھنٹے نوٹ کیا، میری توجہ بار بار ٹریننگ سے ہٹ رہی تھی، لیکن میرا دھیان منیب کی طرف ہی تھا کہ یہ اکیلے کھیل رہے ہیں۔ پھر میم ٹریننگ کے اینڈ پر میں کھڑکی پہ گئی کہ ان سے بات کروں اور انہیں اندر بلاؤں۔ جیسے ہی میں نے انہیں آواز دی انہوں نے مجھے دیکھا۔ یہاں تک بتا کر وہ مزید ڈسٹرب لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پہ خوف تھا۔ انہوں نے سانس لے کر کہا، میم پھر منیب کی شکل بدل گئی۔ اور پھر کیا مس بولیں؟ اب تو میرے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پھر میم وہ ان کا سر غائب ہو گیا۔ میم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میم، لیکن میں سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھیں اور حالت تو میری بھی بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن میں نے ان کو خاموش رہنے کا کہا اور اپنے ہیڈ آفس سے رابطہ کیا۔ اس سے پہلے بھی کیمپس میں چھوٹے چھوٹے غیر معمولی معاملات ہو رہے تھے جو ہم اگنور کر رہے تھے، مگر یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ رونگٹے کھڑے کرنے کے قابل ہے۔ چھٹیوں سے پہلے ہم نے فقط ایک ہی ماہ گزارا تھا کیمپس میں، اور سیشن کے پہلے ہی دن ایک بچی غائب ہو گئی تھی۔ پہلے دن
مدرز ویٹنگ ایریا میں رکتی ہیں۔ ایک مدر نے کہا کہ میں اپنی بچی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاتمہ باجی کے ساتھ انہیں اندر بھیج دیا کہ وہ دور سے دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر میں وہ مدر اور خاتمہ باجی میرے روم میں تھیں کہ بچی کا بیگ کلاس میں موجود ہے پر بچی نہیں ہے۔ جو آئی ڈی کارڈ ماں کے پاس تھا وہ ٹیچر کو دکھایا گیا تو ٹیچر نے کہا یہ نام میری لسٹ میں ضرور ہے پر میرے پاس تو یہ بچی آئی ہی نہیں۔ ماں کا کہنا تھا کہ میں خود بٹھا کر گئی ہوں، بیگ بھی اس کلاس سے ملا ہے۔ ایک عجیب افراتفری مچ گئی اور مدرس کو پتہ نہ چلے۔ ہم خاموشی سے مدر کو ایک ایک کلاس میں لے کر گئے۔ وہ روتی جاتی، ہر کلاس میں بچی کا نام پکارتی، ٹیچرز کو آئی ڈی کارڈ سے تصویر دکھاتی۔ ہر ٹیچر کا جواب کہ یہ تو نہیں ہے۔ 3 راؤنڈز کے بعد بچی کی والدہ نے باہر موجود والد کو بھی کال کر دی۔ اب باہر سے ایڈمن آفیسر کی کالز مجھے آنے لگیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ میں نے ریجنل ہیڈ کو کال کی۔ انہوں نے کہا کہ درود شریف پڑھیں، میں آتی ہوں۔ مدر کا رو رو کر برا حال تھا۔ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ بچی کلاس سے نکلے اور اسکول سے باہر چلی جائے۔ باہر تو فادرز کا رش تھا، پھر گیٹ پہ بابا ہوتے ہیں۔ میں نے گھبرا کر ایک عالم صاحب جو کہ ہمارے جاننے والے ہیں اور ملتان شریف میں ہوتے ہیں، ان کو کال ملائی اور ان کو بچی کی آئی ڈی کارڈ کی تصویر بھیجی۔ ان کی فوراً کال آئی کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں اور کہا کہ جنات نے شرارت کی ہے، تھوڑی دیر بعد بچی مل جائے گی۔ ابھی ورد جاری کیا ہی تھا کہ ایک ٹیچر اوپر کی کلاس سے بچی کا ہاتھ تھامے لے آئی۔ ماں بچی سے لپٹ کر رونے لگی۔ ٹیچر کا کہنا تھا کہ یہ ابھی ابھی ہمیں کلاس میں نظر آئی ہیں، ورنہ جتنی دفعہ آپ لوگ آئے یہ نہیں تھی، اور دروازے بھی بند ہیں۔ 2 ٹیچرز ہیں، نہ کوئی بچی باہر گئی ہے نہ آئی ہے۔ بچی نے ماں سے کہا، مما آپ کو میں نے اتنی آوازیں دیں، آپ رو رہی تھیں اور میں کہہ رہی تھی کہ میں یہاں ہوں، آپ مجھے دیکھ ہی نہیں رہی تھیں۔ میرا ہاتھ ایک آنٹی نے پکڑا ہوا تھا، وہ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ بس ابھی وہ چلی گئی ہیں اور ٹیچر مجھے لے آئی۔ اس عجیب و غریب واقعے نے ہم سب کو حیران و پریشان کر دیا، لیکن بچی کے ملنے پر سب نے شکر ادا کیا۔ بچی کھونے کے معاملے کے بعد ہم جو اندر سے یہ خوفزدہ تھے کہ لوگوں کو، پیرنٹس کو کیا بتائیں گے، مگر خود بچی کی والدہ نے بتایا کہ بچی کے ساتھ ہی کوئی روحانی آزمائش ہے۔ مگر ایسا ہر کوئی کہتا نہیں، یہ تو ان کا بڑا پن تھا کہ وہ خود بتا رہی تھی۔ ہم اپنا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئے کہ بلڈنگ میں ایشو نہیں ہے، اور پھر جو مالک کے مکان تھیں ان تک یہ باتیں پہنچیں تو وہ بھی مطمئن ہو گئیں۔ وہ خود اوپر کے فلور پر رہتی تھیں، مگر اسٹاف اندر سے مطمئن نہیں تھا کیونکہ سب کچھ نہ کچھ محسوس کر رہے تھے۔ بلڈنگ اس قدر بڑی تھی کہ اکیلے تو کوئی گھوم ہی نہیں سکتا تھا۔ چھٹیوں کے بعد اسٹاف کو سارا دن ٹریننگ اور کلاس ڈیکوریشن میں گزارنا پڑتا، اور میں اپنے پروجیکٹس آفس میں اکیلے بیٹھ کر پورے کرتی تھی، جبکہ خادمات کو فری ہینڈ ملا ہوا تھا۔ صفائی اور چائے وغیرہ کے بعد وہ اکثر گروپ بنا کر بیٹھ جاتی اور خوب کچہری جمتی۔ ایک دن شاہینہ خادمہ باجی، جو کہ نہ صرف ان پڑھ تھیں بلکہ کچھ درویش قسم کی تھیں، وہ میرے آفس میں گھبرائی ہوئی داخل ہوئیں۔ میں نے پہلے انہیں بٹھایا، پانی پلایا، پھر وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ باجی امینہ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیونکہ امینہ خاتمہ بہت ذمہ دار اور دیندار خاتون تھی۔
شاہینہ باجی نے بتایا کہ وہ جب کچن میں برتن رکھنے گئیں تو امینہ دروازے سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ شاہینہ باجی نے کندھا ہلا کر پوچھا، اے امینہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ امینہ باجی نے جب سر اٹھایا تو ان کی آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ شاہینہ باجی ڈر گئیں اور پھر بولی، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ جس پہ امینہ باجی انہیں گھور کر باہر نکلی اور ایک خالی کلاس میں جا کر بیٹھ گئیں۔ میں نے شاہینہ باجی کو ریلیکس کیا اور ان سے کہا کہ امینہ باجی شوگر پیشنٹ ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں اور میرے ساتھ چلیں۔ ہم دونوں جب اس کلاس میں پہنچے تو امینہ باجی ٹیبل پر بیٹھی تھیں اور ان کا منہ باہر پیچھے والے کوریڈور کی طرف تھا جہاں کوئی نہیں جاتا۔ میں نے انہیں آواز دی، امینہ باجی خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے بالکل رسپانس نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، جبکہ شاہینہ باجی کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا، انہیں اکثر ایسی باتیں پتہ چل جاتی تھیں۔ اندازہ تو مجھے بھی غیر معمولی پن کا ہو رہا تھا۔ شاہینہ باجی مجھے چلنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں نے انہیں آنکھوں سے منع کیا اور دوبارہ امینہ باجی کو آواز دی۔ تیسری بار کی آواز پر انہوں نے انتہائی غصے سے منہ موڑ کر میری طرف دیکھا اور میری سانس اٹک گئی کیونکہ ان کی آنکھیں انتہائی لال اور غصے میں تھیں۔ ابھی میں شاہینہ باجی کا ہاتھ تھام ہی رہی تھی کہ امینہ باجی نے دروازے کی جانب دیکھا اور دروازہ دھاڑ سے بند ہو گیا اور ساتھ میں شاہینہ باجی اور میرا دم بھی اٹک گیا کیونکہ اس کمرے میں ہم 3 لوگ بند ہو چکے تھے اور ٹریننگ روم اتنا دور تھا کہ اسپیکر پر چلتی ٹرینرز کی آواز کے سبب ہماری چیخیں بھی وہاں نہیں پہنچنے والی تھیں۔ دروازے کے بند ہوتے ہی شاہینہ باجی اور میں اپنی جگہ سے اچھلے اور ایک دوسرے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ شاہینہ باجی نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا، لیکن میں نے ہمت کر کے امینہ باجی کی طرف دیکھا جو اسی انداز میں اب ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ اور پھر مجھے بس اتنا یاد ہے، میں بے اختیار زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ مجھے پڑھنے میں بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں پڑھے جا رہی تھی۔ شاہینہ باجی مجھے گھسیٹ رہی تھیں اور تھوڑی دیر میں ایک دم امینہ باجی کو جیسے ہوش آیا اور وہ نہایت نڈھال دکھنے لگی اور پھر ہمیں دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے شاہینہ باجی سے ہاتھ چھڑا کر امینہ باجی کی طرف قدم بڑھائے۔ امینہ باجی روتے روتے مجھ سے کہنے لگی، میم میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، آپ میرے گھر سے کسی کو بلوا لیں۔ میں نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑا اور شاہینہ باجی کو بلایا کہ وہ آ کر دوسری طرف سے انہیں پکڑیں۔ شاہینہ باجی ابھی بھی کپکپا رہی تھیں، مگر انہوں نے امینہ باجی کا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں نے لے کر آفس میں لے آئے۔ بابا کو کہا کہ امینہ باجی کے بھائی کو بلوائیں اور پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئیں۔ شاہینہ باجی نے ان کے جانے کے بعد ایک اعتراف کیا اور کہا کہ جو بڑا والا کمرہ ہے جس کے دونوں طرف دروازے ہیں اسے ہم اسٹور روم کے طور پر استعمال کرتے تھے، انہیں وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری خاتمہ باجی توحید باجی کا بتایا کہ 2 دن پہلے توحید باجی اسٹور میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھیں تو کسی نے ان کا پاؤں ہلا کر اٹھایا، مگر کوئی نہیں تھا۔ توحید باجی نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ڈیوٹی کے وقت سونے پر انہیں ڈانٹ دیتی۔ میں نے شاہینہ باجی کو سخت تاکید کی کہ کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کریں، مگر وہ مست ملنگ خاتون تھیں، انہوں نے جو تماشا لگوانا تھا وہ شروع ہو گیا تھا اور میرا ہیڈ آفس سے اس پہ سنجیدگی سے بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہیڈ آفس سے کافی تسلی کروائی گئی تھی کہ ہم اس مسئلے کو فوری دیکھتے ہیں، بلکہ بعد میں روحانی معاملات چیک بھی کروائے گئے۔
مگر میں بالکل مطمئن نہیں تھی. ابھی تو صرف اسٹاف ہے، جب بچے آنا شروع ہو جائیں گے تو میں کیا کروں گی. بس اسی ٹینشن میں وہ دن گزر گیا. اگلے دن میں ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کر رہی تھی کہ خادمہ توحید باجی نے آ کر بتایا کہ بابا کہہ رہے ہیں امینہ باجی کے بھائی آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری باجی کی حالت بہت خراب ہے. ان کے بار بار ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں. آخر ہوا کیا ہے؟ توحید باجی کے چہرے پہ یہ بتاتے ہوئے کافی گھبرائے ہوئے تاثرات تھے. شاید انہیں اپنا واقعہ یاد آ گیا ہوگا، اسٹور روم والا. میں نے ان کی بات سن کر فوراً ایڈمن آفیسر جو باہر ہوتے ہیں انہیں اسکائپ پہ لے کر مختصر کل کا قصہ سنا دیا اور کہا کہ امینہ باجی کے بھائی کو ہینڈل کیجیے. ایڈمن آفیسر نے کہا کہ آپ کو کل ہی بتانا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ مجھے ہیڈ آفس سے منع کر دیا گیا تھا. بہرحال ایڈمن آفیسر نے امینہ باجی کے بھائی کو ایک عالم بھائی کا پتہ دیا جن کی بچی ہمارے اسکول میں زیر تعلیم تھی، مگر تاکید کر دی کہ اسکول کے معاملے کا ذکر نہ کریں. ٹیچرز بریک کی وجہ سے ادھر ادھر بیٹھی ہوئی تھیں. مجھے آفس میں گھبراہٹ ہوئی تو میں باہر اسسٹنٹ کو ڈھونڈنے نکل گئی کہ اس سے ہی مشورہ کر لوں. کوریڈور بالکل خالی تھا. مجھے تو اب اکیلے کہیں جانے کی بھی ہمت نہیں تھی. میں اسی سوچ میں تھی کہ واپس جاؤں یا آگے بڑھوں. مجھے اسٹور سے اسسٹنٹ نکل کر کونے والی کلاس میں جاتی نظر آئی. میں نے اسے آواز دی مگر وہ سنے بغیر کلاس میں داخل ہو گئی. میں بھی اس کے پیچھے کلاس کی طرف بڑھی اور جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہوئی ہاں اسسٹنٹ کے بجائے بس ایک ٹیچر اندھیرے میں اپنے سارے بال الٹے کیے بالوں کو ہاتھوں سے سلجھا رہی تھی. میں نے وہ منظر دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا اور الٹے قدموں باہر کو لپکی، مگر میں کسی سے ٹکرائی جس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور پھر میں اپنی چیخ نہیں روک سکی. میم میں ہوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ آواز تو اسسٹنٹ کی تھی. میں نے مڑ کر دیکھا، اس نے ہی مجھے تھاما ہوا تھا. پھٹی آنکھوں سے جب واپس ٹیچر کو دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. اسسٹنٹ مجھے مسلسل عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا دیکھ رہی تھی. اس نے مجھے پھر مخاطب کیا، میم آر یو اوکے؟ میری تھوڑی کیفیت بحال ہوئی تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھی آفس پہنچی اور دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی. وہ بھی میرے سامنے بیٹھ گئی. میں نے اس کو امینہ باجی سے لے کر دیگر معاملات بتائے اور سب سن کر جو وہ بولی میرا سر چکرانے کے لیے کافی تھا. اس نے کہا، میم شاہینہ باجی کا تو آپ کو پتہ ہے ملنگ خاتون ہے. انہوں نے یہ قصہ 1-2 لوگوں کو بتا دیا ہے اور یہ باتیں سن کر کچھ اور ٹیچرز نے بھی باتیں بتائی ہیں. میں نے کہا ابھی بلائیں سب کو باری باری جس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، پھر فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ اسٹاف کو بتانا ضروری ہے، انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں. پھر مس ہما کو بلایا گیا. انہوں نے بتایا، میم ٹریننگ کے پہلے دن میں نے آپ سے پرمیشن لی تھی نا کہ میں ناشتہ کر لوں، آج لیٹ ہو گئی ہوں. تو سب ٹریننگ میں تھے اور میں کچن میں ناشتہ کر رہی تھی. آپ یقین کریں میں نے خود اپنے دائیں طرف کالے کپڑوں میں عورت محسوس کی، لیکن مڑ کر دیکھنے پر وہ غائب تھی. میں چپ چاپ ٹریننگ میں آ گئی. میری امی نے مجھ پر دم کر دیا تھا اور پھر میں نے کسی کو نہیں بتایا. البتہ اکیلے کہیں نہیں جاتی. اس کے بعد خادمہ توحید باجی نے وہی اسٹور میں سونے والی بات تھوڑی تفصیل سے بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس دن ان کے بھی گھر جا کر بہت طبیعت خراب ہوئی تھی، مگر ان کی نانی دم کرتی ہیں تو جب سے ان کا پانی
پی رہی ہیں۔ ایک اور ٹیچر نے بتایا کہ میم ہم نے پرسوں شرارتی حروف کا چارٹ بنایا تھا اور کلاس میں لگا بھی دیا تھا، کل وہ کلاس میں نہیں ملا اور 2 دن سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ پہلے تو کسی کی شرارت سمجھی تھی، مگر اب تو سبھی قسم کھا چکے ہیں۔ میں نے ان سب کو ریلیکس رہنے کو کہا اور ایک بڑی سی میل بنائی جس میں تمام معاملات تحریر کیے اور ہیڈ آفس کو سینڈ کر دی۔ میل میں نے کہا تھا کہ میٹر آفیشیل ڈیل کیا جائے، لہٰذا میل ملتے ہی فوراً مجھے اسکائپ پر لے لیا گیا۔ اسکائپ میٹنگ میں کشف اور زرین اختر تھیں۔ اس دفعہ مجھے بہت تسلی دی گئی کہ آج ہی کسی عالم کو دکھاتے ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، لیکن پھر یہی کہیں گے کہ اسٹاف کو تاکید کرتی رہیں کہ جس کے بھی علم میں یہ بات ہے آگے نہ بڑھے۔ تھوڑی دیر بعد مالک مکان خاتون بھی آ گئیں۔ وہ بہت ناراض تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگلے دن جب میں اسکول پہنچی، امینہ باجی بھی آئی تھیں، کافی کمزور سی دکھ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے خاموشی سے بتایا کہ ان کے بھائی ایک بڑے بزرگ کے پاس لے کر گئے تو بزرگ نے بتایا کہ ہم کسی کی جگہ پر آ گئے ہیں۔ ویسے تو کوئی آزمائش نہیں ہوتی، مگر وہ مخلوق مسلمان نہیں ہے اور انہیں ہمارا ذکر و اذکار ناگوار لگتا ہے، تو وہ غصہ کرنے لگے ہیں۔ میں اس عجیب صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن مجھے ہمت رکھنی تھی۔ آج بہرحال کوئی واقعہ نہ ہوا، مگر چھٹی سے کچھ دیر پہلے ہیڈ آفس سے کال آئی کہ معمولی اثرات ہیں، بس تمام ٹیچرز کے نام سینڈ کر دیں تاکہ تعویذات کی ترکیب بنائی جائے۔ میل میں تمام اسٹاف کے نام لکھ کر میں نے یہ بھی لکھا کہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اثرات کا معاملہ ہے، تو یہ تمام اسٹاف کے نام ہیں، ان کی تعویذات کی ترکیب بنوا دی جائے، اور میں گھر آ گئی۔ شام میں منیب کے بابا سے کہہ کر ملتان والے عالم صاحب سے رابطہ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ میں عشاء کے بعد بتاتا ہوں، اور جو عشاء کے بعد انہوں نے بتایا وہ بہت خطرناک تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مکمل خاندان ہے جو کہ کسی صورت آپ لوگوں کو وہاں ٹکنے نہیں دے گا۔ میں نے آپ کا حصار کر دیا ہے، مگر آنے والے ایام مزید آزمائشیں لائیں گے۔ اگلے دن میں بہت بوجھل دل کے ساتھ اسکول گئی۔ طبیعت میں بہت سستی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے خادمات کو بھی سخت تاکید کی ہوئی تھی کہ کوئی بھی اسٹاف کہیں تنہا گھومتا پھرتا نظر نہ آئے، اور اسٹاف سے میٹنگ کر کے اسکول پالیسی کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ ٹریننگ کے بعد ہر ٹیچر اپنی کو ٹیچر کے ساتھ اپنی کلاس میں ورک کرے گی، کوئی بلا وجہ ادھر ادھر نہیں گھومے گا۔ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور کام شروع ہو چکا ہے۔ پھر میں آفس میں بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں آفس میں ہمیشہ میں کام کرتے کرتے مگن ہو جاتی تھی، اور ایک دم لگتا تھا کہ میں آفس کیا پورے کیمپس میں اکیلی ہوں۔ ان واقعات کے باوجود مجھے آفس میں اکیلے بیٹھنے میں خوف نہ آیا، لیکن اس دن بار بار میں چونک رہی تھی اور سر اٹھا کر دیکھتی تو کچھ نہیں ہوتا کہ اچانک مجھے کھڑکی میں کسی کا احساس ہوا۔ بس میں نے ہمت کر کے ایک نظر ڈالی تو ایسا لگا وہاں کچھ پل پہلے ایک بچہ تھا، یا کسی بچے کا سایہ پڑ رہا تھا، پر کوئی تھا ضرور۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔